وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 4 کام اپنے بعد والوں میں چھوڑے جو صحابہ کرام کے بعد والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہیں۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے قرآن کریم کے الفاظ بھی سکھائے، آپ نے تربیت بھی فرمائی، آپ نے قرآن کریم کا مطلب بھی سمجھایا، اور آپ نے قرآن کریم پر عمل کرنا اپنے مبارک عمل سے سکھایا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، جنہوں نے یہ پیغمبرانہ کام بعد میں کرنے ہیں، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمام انبیاء ہیں، اور آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو علماء یہ وارث ہیں انبیاء کے۔ وَلَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِینَارًا، نبی اپنے جانے کے بعد درہم اور دینار، مال اور دولت کا وارث بنا کے نہیں جاتا، بل ورثوا العلم، نبی علم دے کر جاتے ہیں، علم ان کی وراثت ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور آپ کے وارثین علماء کرام ہیں۔ علماء کرام نے یہ کام کرنے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ بھی بتانے ہیں، اور تربیت بھی کرنی ہے، اصلاح بھی کرنی ہے، تزکیہ بھی کرنا ہے، اور قرآن کریم کا مطلب، معنی، مفہوم، تفسیر بھی سکھانی ہے، اور والحکمہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، سنت مبارک بھی امت کے سامنے لانی ہے۔ اب ظاہر ہے پیغمبر پاک کا وارث تو عالم ہے، عالم سے مراد صرف علوم کے الفاظ پڑھنے والا نہیں، ان کے پاس الفاظ بھی ہوں علم کے، اور ان کے پاس روح بھی ہو علم کی، علم کا ظاہر بھی ہو، علم کا باطن بھی ہو، الفاظ بھی ہوں، حقیقت بھی ہو، ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ان کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علوم عطا فرمائے ہیں، بنیادی علم قرآن کریم ہے، اس کے بعد حدیث مبارک ہے، اس کے بعد فقہ مبارک ہے، یہ بنیادی علوم ہیں۔ علم القرآن، علم الحدیث اور علم الفقہ، یہ بنیادی ہیں۔ اور ان تینوں علوم کا جو خلاصہ ہے، ان میں سب سے اہم ترین چیز عقائد ہے، سب سے اہم ترین چیز عقائد ہیں، اس کے بعد پھر اعمال ہیں، اور اس کے بعد اخلاق ہے۔ عقیدہ وہ ہے جو انسان کے قلب میں ہے، اور عمل وہ ہے جو انسان کے بدن سے ہے، اور خلق انسان کی قلبی کیفیت ہے جو انسان کو عمل پر انگیختہ کرتی ہے، انسان کو عمل پہ مجبور کرتی ہے، انسان کو عمل کی ترغیب دیتی ہے۔ خلق اس کیفیت کا نام ہے۔